الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی ہونے والی سسرال اور نکاح ہونے سے پہلے ان کا اپنی سسرال سے کیسا رابطہ رہا، سسرال والوں نے ان کو کیسا پایا اور انہوں نے سسرال والوں کو کیسا پایا۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک عام انسان کا نہیں، ایک نبی کا۔ تو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ ہم پڑھیں گے نبی اور ان کی ہونے والی سسرال، ٹھیک ہے؟ اور سورہ قصص ہماری چل رہی ہے، اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین پہنچے، کنویں کے پاس، وہاں 2 لڑکیاں تھیں، کس طریقے سے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ان کی مدد کری، حالات کیا تھے اور کن حالات میں ان کی مدد کری۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹیں اور انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو ہمارے والد صاحب بلاتے ہیں اجرت کے لیے۔ تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے اور ان کے جا کے والد کو پورا معاملہ بتایا اپنا اور فرعون کا، اور وہ قتل والا معاملہ بتایا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ اب آپ ڈریے مت، گھبرائیں نہیں، آپ نے اس ظالم قوم سے یا اس فرعون سے نجات پا لی، کیونکہ یہ مدین کا علاقہ اس کے حکومت میں نہیں آتا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين۔ اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان، آپ اجرت پر رکھ لیجئے انہیں، بلا شبہ بہترین ہے وہ شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں طاقت اور امانت داری میں۔ اب وہ وہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہ، ان کے والد صاحب سے جو بھی بات ہوئی تو یہ لڑکیاں بھی سن رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو اجرت پہ رکھ لیں، کیونکہ ہم نے پایا ہے ان کو امانت دار اور طاقتور۔ طاقتور کیسے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ وہ جب اپنے جانوروں کو مدین والے پانی پلا لیتے تھے تو وہ جو کنواں تھا اس کے اوپر ایک وہ رکھ کے کور سا لوہے کا یا کوئی ایسی وہ رکھ کے اس کے اوپر باریک پتھر رکھ دیا کرتے تھے، جس کو اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ 10 بندے مل کے اٹھا پاتے تھے۔ تو لڑکیوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا اور ہماری بکریوں کو یا ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا اور واپس اس کو رکھا، اور یہ امانت دار ہیں، انہوں نے ہمارے نہ ہم سے کوئی اجرت مانگی، نہ ہمارا کوئی جانور چوری کیا۔ اور بلکہ اس میں امام ابن کثیر ایک اور چیز بھی لاتے ہیں، وہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے ایک لڑکی نے کہا، ان کے باپ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ یہ امانت دار اور اتنے وہ ہیں؟ تو یہ واقعہ بتانے کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ جب میں ان کو اپنے گھر لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی، ظاہر ان کو تو گھر نہیں پتا، اور یہ پیچھے چل رہے تھے۔ تو جب ہوا چل رہی تھی، میری چادر یا میرے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے، اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ پیچھے چلو میرے اور میں آگے چلوں گا، اور جہاں مڑنا ہو وہاں مجھے کنکری مار دینا اور بتا دینا کس طرف مڑنا ہے۔ تو انہوں نے اتنی میری عزت اور شرم کا خیال رکھا اور مجھے اپنے پیچھے چلایا اور خود آگے چلے۔ اس کی سند کوئی ویسی نہیں ہے، لیکن امام ابن کثیر اپنے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لے کر آئے ہیں کہ اس کو تقویت دینے کے لیے، تو یہ ہو سکتا ہے اسرائیلی روایت ہو یا ہو سکتا ہے کسی اور سند سے کہیں مروی ہو، لیکن بہرحال اس امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لائے ہیں، تو میں نے یہ بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عمل سے، کسی ہماری نماز سے، ہماری عبادت سے نہیں ہے، صرف ایک واقعے سے ہے۔ تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے یہ،
اسرائیلی روایت کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ ان کو جھوٹا کہو نہ سچا کہو، اگر وہ قرآن اور حدیث کے حساب سے میچ کر جائیں تو ان پہ ایمان لے آؤ، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرائیں تو انہیں چھوڑ دو، اور اگر کوئی ایسی بات ہو اسرائیلی روایت میں کہ جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو اس کو جھوٹا مت کہو، کیونکہ بہت ساری باتیں توریت و انجیل میں ایسی سچی ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین میں اس کی اللہ نے ضرورت نہیں سمجھی تو نہیں رکھا اس کو ہمارے دین میں، شریعت میں۔ یہ بہت ساری باتیں میں ذکر کر چکا ہوں، اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ان کے باپ نے یہ سنا تو کیا کہا پھر۔ اچھا ایک اور چیز بھی بتا دوں میں تمہیں، جب یہ بات آئی گئی ہے کہ اس لڑکی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فراست کسی شخص نے اگر کسی کے لیے دی ہے تو وہ 3 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی حق ادا کیا گواہی دینے میں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو دی گواہی، دوسری عزیز مصر نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق گواہی دی کہ اس کو عزت سے رکھنا، اور تیسری اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی کہ ابا ان کو آپ اجرت پر رکھ لیں کیونکہ ہم نے ان سے زیادہ امانت دار اور طاقتور نہیں دیکھا، یا یہ سب سے زیادہ امانت دار اور طاقتور ہیں، یعنی یہ گواہیاں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو لڑکیوں کے والد تھے، ٹھیک ہے، میں ان کا نام شعیب علیہ السلام نہیں لے رہا کیونکہ اس کی تفصیل میں کل بتا چکا ہوں کہ شعیب علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بالکل ساتھ میں تھا، لوط علیہ السلام ان کا دور اور ساتھ شعیب علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام ان میں کافی فرق تھا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ بہرحال جو ان لڑکیوں کے والد تھے انہوں نے کہا بلا شبہ میں چاہتا ہوں یہ کہ میں نکاح کر دوں آپ سے ایک کا، اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے، اس شرط پر کہ آپ مزدوری کریں گے میری 8 سال، اور اگر پورے کر دیں 10 سال تو وہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا یا بہتر ہوگا، یا وہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایکسٹرا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ سمجھو کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا۔ اس سے ہمیں پہلی چیز تو یہ سبق ملا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں بھی چاہے وہ خود دے سکتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں جب تک لڑکی کے رشتوں کا انتظار کیا جاتا ہے جب تک کہ کہیں سے کوئی پیغام نہیں آتا، اور اسی لیے لڑکیاں جو ہیں بہت سی گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، جن کا باہر آنا جانا نہیں ہے، نہ یونیورسٹی یا کالج پڑھنے جاتی ہیں، بس ایک مڈل تک تعلیم حاصل کری اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کہیں بات نہیں کرتے خود رشتے کی کہ خود آئے گا کہیں سے، شرم کے مارے، تو وہ بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ یعنی دین اسلام میں لڑکی کا باپ یا لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ڈائریکٹ لڑکے سے یا ان کے ماں باپ سے بات کر سکتی ہے یا کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں دوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو شوہر تھے صحابی تھے، وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو وہ بیوہ ہو گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رشتہ لے کے خود اپنی بیٹی کا، ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان دنوں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ تھوڑا سا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذرا غصے والے اور جذباتی تھے، خیر خاموش ہو گئے، لیکن ان کو
تھوڑا سا برا لگا یہ یا غصہ آیا اس بات پہ کہ منع کر دیا. خیر بہرحال اس کے بعد وہ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے، اور فرق دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی عمر کا بہت بڑا فرق ہے. یہ چھوٹا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. ان کے پاس گئے رشتے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کری کہ حفصہ کے شوہر شہید ہو گئے، میں ان کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ اور زیادہ برا لگا یا غصہ آیا. اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے بھیج دیا. یہ دیکھو اللہ کا حکمت، اللہ جو کائنات چلا رہا ہے، جو دنیا چلا رہا ہے. کہاں وہ صحابی کی بیوی منع کر رہے ہیں، اللہ نے نبی کی بیوی بنا دیا. اور مزے کی بات بتاؤں، جب ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق سے بعد میں ایک بات کہی تھی کہ عمر فاروق جب آپ میرے پاس آئے تھے نا، اس سے کچھ دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کر لوں. جب آپ میرے پاس پیغام لے کر آئے تو میں خاموش ہو گیا کہ میں خود کیا اپنا دیتا کہ ایک نبی تیار بیٹھے ہوئے نکاح کے لیے، تو میری ہمت نہیں ہوئی بولنے کی، اس لیے وہ خاموش ہو گئے تھے. یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ دوسری اس میں آتا ہے حدیث میں، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق اس حدیث سے ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا، خاموش ہو گئے اور بتایا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دینے والے ہیں. کیونکہ بھائی کیا پتہ اللہ کی وحی آ جائے، اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہا ہے نا، نبی کی باتیں ایسے تھوڑی کوئی وہ کرتا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے تھے اور بعد میں جب نکاح ہو گیا پھر بتایا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا. تو ایک تو ہو گئی یہ چیز، اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس شرط پر نکاح کروں گا کہ آپ مزدوری کریں گے میری 8 سال یا 10 سال. اگر 10 سال کر دیں، 8 سال تو ہے شرط، 10 سال کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک اور وہ ہوگا. کچھ لوگ اس آیت سے کہتے ہیں کہ یہ مزدوری جو انہوں نے کری تھی نا، یہ حق مہر تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حق مہر تھا، کیونکہ حق مہر جو ہے وہ عورت کا حصہ ہوتا ہے، یعنی عورت کو جاتا ہے، بیوی کو جاتا ہے. اور یہاں پہ مزدوری وہ کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے سسر کی. ٹھیک ہے، یہ حق مہر نہیں تھا. یہاں چونکہ حق مہر یا وہ چیزیں جو دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے قصے کو چھوٹے سے لفظوں میں بیان کیا ہے، 1 رکوع میں 2 رکوع میں. تو بہت ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی. حق مہر کے جو اسلام میں شریعت ہے وہ الگ قانون پیچھے پورے بیان ہو چکے ہیں، پورے کے پورے بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے. ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بیان نہیں کیا، جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان کیا. دوسری چیز یہ کہ کسی غیر محرم کو وہ اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے تھے مہمان. ان کی بیٹی نے کہا نا آپ ان کو اجرت پہ رکھ لیں، تھوڑا سوچنا، مزدوری پہ رکھ لیں. ایسے کیسے 2 جوان بیٹیاں اور ایک بوڑھا باپ گھر میں، کیسے غیر محرم کو رکھ لیں؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب امانت دار ہے اور طاقتور ہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں اس سے. تو یہ خدمت سے لینا چاہ رہے تھے تاکہ اس دوران دیکھ سکیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رویہ کیا ہے، ان کے اخلاق اور عادات کیا ہیں، اور یہ ہمیں دیکھ لیں کہ کیا ہے. اور جب یہ 8 سال یا 10 سال پورے کر لیے گا، اس کے بعد آپ اپنی اس کو بیوی کو لے کے اور رخصتی کر لیے گا، پھر لے جائیے گا آپ اپنی بیوی کو. کتنا زبردست طریقہ انبیاؤں میں رہا ہے. تو اس شرط پہ انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اور میں نہیں چاہتا کہ سختی کروں آپ پر، یقیناً آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں میں سے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سختی نہیں ہے کہ آپ یہ شرط قبول کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، میں نے تو صرف ایک چیز سامنے رکھی ہے آپ کے، میں سختی نہیں چاہتا کسی قسم کی، آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس چیز کے لیے راضی ہوئیے. اور ایک بات لیکن اور کہہ دی انہوں نے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ پائیں گے مجھے نیک لوگوں میں سے.
کہ میں نہ سختی کرنے والا ہوں، نہ کسی اور گناہوں میں ملوث ہوں، نہ میں امانت میں خیانت کرنے والا ہوں، نہ آپ کی مزدور اجرت میں کوئی خیانت کروں گا، آپ مجھے جو ہے وہ نیک لوگوں میں پائیں گے۔ ان کے باپ نے کہا۔ یہ دیکھو معاملات کیا چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی، ان کے سسر اور ان کی بیٹی، تینوں کے معاملات، باتیں سنو کیا چل رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے ذکر اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں، یہ دنیا کے بہترین لوگوں میں گزرے ہیں۔ ان کے الفاظ دیکھو، ان کے جملے دیکھو، ان کی عادات دیکھو، اور ان کے طور طریقے دیکھو کیا تھے اس وقت، کہ آج ہم اتنی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد سب کچھ بھول گئے، ہم واپس اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ طور طریقے والے تو بس کہنا نہیں چاہیے کہ جانور ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے والے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ اور یہاں پہ وہ ایک غیر ہیں، نامحرم ہیں، جن کو جانتے نہیں، اپنی لڑکی کا نکاح دے رہے ہیں، نکاح میں دینے کے لیے راضی ہیں۔ ایک آیت اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات پوری سنی اور کہا یہ معاہدہ ہے میرے درمیان اور آپ کے درمیان، یہ بات طے ہو گئی۔ اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں 8 سال یا 10 سال کام کروں گا، طے ہو گیا۔ جون سی وہ مدتوں میں سے میں پوری کر لوں، یعنی دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں مدت پوری کروں، 8 یا 10 سال، میں راضی ہوں، تو نہیں ہوگی زیادتی مجھ پر، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں گواہ ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اب یہ بات طے ہو گئی کہ میں آپ کے ہاں اجرت پہ مزدوری کروں گا، کام کروں گا، اور جو بھی مدت 8 سال یا 10 سال میں پوری کروں گا تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو بھی ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہوا ہے اس پہ یقیناً اللہ گواہ ہے۔ یہاں پہ دیکھو ذکر ہے واللہ، کہ اور اللہ گواہ ہے اس بات پر، جو بھی ہم معاہدہ طے کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کہ اس پر اللہ کو گواہ بنا لیا۔ وہ بھی نیک تھے، وہ بھی نیک تھے، دونوں اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے دونوں نے معاملے کو طے کیا اور اللہ کو گواہ بنا لیا۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کتنے عرصے مزدوری کری، 8 سال یا 10 سال، تو اس میں کافی روایت ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں 1-2 موقوفاً احادیث ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے مکمل اپنے سال پورے کیے، جو کہ بنتے ہیں 10 سال، یعنی کامل مزدوری کری انہوں نے۔ حدیث میں جو ملتا ہے نا ہمیں، تو مفسرین کہتے ہیں اس کامل لفظ سے انہوں نے نکالا کہ انہوں نے پورے 10 سال وہاں پہ مزدوری کری، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کے وہاں سے رخصتی کری انہوں نے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ ایک نبی کو کس طریقے سے رشتہ دیا انہوں نے، اپنے آپ کو کس طرح پیش کیا، کیا معاملات ہوئے، اور کس طریقے سے پھر ان کے درمیان یہ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے معاملات کو حل کیا۔ وہاں تو زبانی گواہ بنا کر اس پر ایمان تھا، یہاں تو اسٹیمپ پیپر پر لکھ کے سائن کر کے انگوٹھا لگا کے اور وٹنسوں کے گواہ لے کے اور اس سے منہ کر جاتے ہیں۔ وہاں تو صرف زبان سے کہا، انہوں نے زبان سے کہا، دونوں میں بات طے ہو گئی، اللہ کو گواہ بنا لیا، کافی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے جس لیے نازل کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے، ہمارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، اور ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، تمام سننے والے جو ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین میں فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللهم إنا نسألوك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألوك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألوك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.